مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی میں سمائے ہوئے آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ رب تعالیٰ اپنی مخلوق کے سارے اگلے پچھلے حال و اعمال جانتا ہے، اور کوئی مخلوق اس کی معلومات کو نہیں جان سکتی مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہے۔ یعنی کسی کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے، جتنا اللہ چاہے، مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہے اور بتائے، اور وہ بقدر قابلیت ہر ایک کو بتاتا بھی ہے۔ ان کی قابلیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ غیب کا علم دیتا بھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو غیب کا علم دیا اور نبیوں کے وسیلے سے ولیوں کو بھی غیب کا علم عطا کیا۔ سمندر سے کوئی مشک بھر کر لاتا ہے، کوئی گھڑا، کوئی لوٹا، کوئی پیالہ، اس کے عرش کا تو پوچھنا کیا، کرسی کی عظمت کا یہ حال ہے کہ تمام آسمان و زمین اس میں سمائے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ کو اتنا وسیع مملکت کا سنبھالنا اور زمین و آسمان کی نگہبانی کچھ دشوار نہیں، نہایت آسانی سے ان سب کی نگرانی فرماتا ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ اتنی بڑی مملکت اللہ کیسے چلائے گا، تو اس کو کوئی دشوار نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت سے کفار نے سوچا کہ اتنی بڑی مملکت اللہ نہیں چلا سکتا، تو وہ بتوں کو بھی پوجنے لگے، کہا کہ یہ اللہ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اللہ کو کوئی دشوار نہیں۔ تو یہ آیت الکرسی ہے، اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، فضیلت بھی ہے۔ فائدے بتا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی ہر فرض نماز کے پیچھے آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو اس میں اور جنت میں صرف موت کی آڑ ہوگی۔ یعنی نماز فرض پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے ایک مرتبہ تو مرتے ہی وہ جنت میں جائے گا۔ یہ اس کی پابندی کرے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس میں اور جنت میں صرف موت کی آڑ ہوگی کہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے، اور اس پر ہمیشگی کرنے والا صدیقین اور عابدین کے زمرے میں شمار ہوگا۔ جو کوئی سوتے وقت بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کا اور اس کے پڑوسیوں کا گھر چوری، ڈکیتی اور آگ لگ جانے غرض ساری اچانک مصیبتوں سے صبح تک محفوظ رہے گا۔ آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ رات بھر چوری، ڈکیتی، کوئی بھی اچانک کی مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اخلاص شرط ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے، یہ نہیں کہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد پھر اپنے جیسے لوگوں کا طریقہ ہے گناہوں میں لگ گئے اور کوئی کام کرنے میں لگ گئے، پھر یہ نہیں، اللہ کی طرف لو لگا کر توجہ سے پڑھ کر پھر جو ہے سوئیں، یہ طریقہ اختیار کرے۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر سے شیطان 1 ماہ تک اور جادوگر 40 دن تک دور رہتے ہیں۔ ایک بار ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک جن کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ انسان تم سے کیوں کر بچیں؟ اس نے عرض کیا کہ صبح و شام آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ صبح کو یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو فرمایا اس خبیث نے سچ کہا۔ یہ چیزیں ہیں لیکن آدمی کرتا نہیں ہے۔ صبح اٹھو تو اٹھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پوری دم کرو، 3 مرتبہ پڑھ لو اور 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو، انشاءاللہ شام تک شیاطین جنات سے محفوظ رہو گے۔ ایسے ہی شام کو پڑھو تو شام کو اپنے اوپر دم کر لو،
تو صبح تک محفوظ رہو گے، لیکن کرتے ہی نہیں ہیں آج، یعنی بہت نا کے برابر لوگ ہوں گے جو یہ کام کرتے ہوں گے، نہیں کرتے ہیں، پھر بعد میں پریشان رہتے ہیں کہ اس کو یہ اثر ہو گیا، وہ اثر ہو گیا۔ آپ جو قرآن نے طریقہ بتایا اس طریقے سے، اور اس میں ساتھ میں الحمد شریف 3 مرتبہ کل یہ سب پڑھ کے رات کو بھی دم کر کے لیٹو اپنے اوپر، صبح کو بھی اپنے اوپر دم کرو، گھر سے جب نکلو سفر کے لیے تو آیت الکرسی پڑھ کے نکلو۔ تو یہ سب فائدے ہیں، آپ کو انشاءاللہ ایسا کریں گے تو ان سب چیزوں سے بچے رہیں گے۔ جو کوئی صبح و شام اپنے بچوں پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دے وہ شیطان اور جادو اور نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ جو کوئی سفر کے وقت اپنے گھر پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر جائے تو اس کا مال و اہل و عیال اس کی واپسی تک محفوظ رہیں گے۔ جو کوئی کہیں پارسل وغیرہ بھیجے اس پر آیت الکرسی دم کر دے تو انشاءاللہ خیریت سے پہنچے گا۔ جو کوئی فجر اور مغرب کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھے اور درمیان میں 41 بار یا حیو یا قیوم پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ تعالی اسے خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا، نا ایمان پر مرے گا انشاءاللہ تعالی۔ نماز پنجگانہ کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور جب ولا یعودہ حفظہما پر پہنچے تو اپنی 5 انگلیوں کے پورے دونوں آنکھوں پر رکھ کر 11 بار یہ لفظ پڑھے، یعنی یہی ولا یعودہ حفظہما ایسے رکھ لے، اور ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما اس طرح 11 مرتبہ پڑھتا رہے، اور پھر ایک بار وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھ کر اپنے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرے تو انشاءاللہ تعالی اندھا نہ ہوگا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ کچھ زبردستی نہیں دین میں، بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ انصار کے قبیلہ بنی سالم میں ایک صاحب تھے حسین، جن کے 2 بیٹے عیسائی تھے، یعنی یہ تو مسلمان تھے اور ان کے 2 بیٹے جو تھے وہ عیسائی تھے۔ وہ ایک بار مدینہ منورہ میں روغن کی تجارت کے لیے آئے، وہ عیسائی ان کے بیٹے تجارت کے لیے مدینہ منورہ میں آئے۔ حضرت حسین نے انہیں پکڑ لیا اور فرمایا کہ تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ۔ اپنے بچے کو پکڑ کے کہا اب نہیں جانے دوں گا، ایمان لاؤ، مسلمان ہو۔ انہوں نے انکار کیا۔ یہ مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضرت حسین نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے جگر کے ٹکڑے دوزخ میں جائیں۔ میرا بچہ ہے، میں کیسے، مجھے معلوم ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ جو ہے دوزخ میں جائیں گے، میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے جو ہے میں ان کو پکڑے ہوا ہوں اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایمان لے آؤ، اور میں دیکھوں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ حضور نے حکم دیا کہ انہیں چھوڑ دو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو حضور نے حکم دے دیا کہ انہیں چھوڑ دو۔ دوسری روایت انصار میں یہ رواج تھا، ایک تو یہ بات ہو گئی، کہنا دوسری روایت یہ ہے کہ انصار میں رواج تھا کہ جن عورتوں کے بچے نہیں جیتے تھے وہ نذر مانتی تھیں کہ خدایا اگر تو ہمارا بچہ زندہ رکھے تو ہم اسے یہودی کر دیں گے، یعنی اسلام سے پہلے کی بات ہے یہ۔ انصاریوں میں جو مدینہ کے لوگ تھے ان میں یہ رواج تھا کہ وہ جس کا بچہ نہیں جیتا تھا تو وہ یہ نذر مان لیتی تھی یا اللہ تو ہمارا بچہ اگر زندہ رہ گیا تو ہم اسے یہودی بنا دیں گے، اور وہ لوگ مشرک تھے۔
تو جس کا بچہ زندہ رہ جاتا وہ اس کو یہودی بنا دیتی، اگر ان کی حاجت پوری ہو جاتی تو وہ نذر پوری کرتی اور ان کے یہ بیٹے یہودی ہی رہتے۔ جب مدینہ منورہ میں اسلام کا آفتاب چمکا اور وہاں سے قبیلہ بنی نذیر کو ملک بدر کیا گیا تو ان میں انصار کی ایسی اولاد بھی تھی، انصار نے چاہا کہ ان کو نہ جانے دیں کہ یہ ہماری اولاد اور ہمارے بھائی بھتیجے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان لوگوں کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو ایمان لے آئیں اور چاہیں تو اپنے کفر پر قائم رہ کر نکل جائیں، مگر ممکن ہے کہ حسین کے وہ دونوں بچے بھی اسی قسم کے ہوں، لہذا ان روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اتنی واضح ہے قرآن عظیم میں، اور کفار بھی قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں جہاد کی آیتیں تو لے کر وہ خوب اٹھاتے ہیں کہ دیکھو اس میں یہ ایسی جگہ ہے ایسی جگہ ہے، اور ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا ہے، جبکہ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ کچھ زبردستی نہیں ہے دین میں، کسی پر زبردستی مت کرو کسی کو مسلمان کرنے میں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ بھی وہ پڑھتے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے مطلب کی بات لے کر اچھالنا یہ تو آدمی کا طریقہ ہوتا ہی ہے، اس بات کو وہ چھپا جاتے ہیں کہ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ کسی پر زبردستی جو مت کرو اسلام قبول کرنے میں، جس کا جی چاہے وہ قبول کرے، جس کا جی چاہے وہ نہ کرے، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ آج بھی یہی حکم ہے اسلام کا، تلوار کے زور پر آپ کسی کو جو ہے مسلمان کر ہی نہیں سکتے ہو، کسی بھی کوئی آپ کے سامنے ذرا دیر کے لیے وہ کلمہ پڑھ لے گا لیکن بعد میں وہ پھر وہی روش اختیار کرے گا۔ تو اس لیے یہ فیصلہ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حکم سنا دیا کہ کسی کو بھی زبردستی مسلمان ہرگز نہ کیا جائے۔ اے مسلمانوں، دین میں کسی پر زبردستی نہیں، کسی کو مجبور کر کے مسلمان نہ بناؤ، کیونکہ قرآن کریم سے ہدایت اور گمراہی پوری ظاہر ہو چکی کہ کسی ہوشیار کو اس میں دم مارنے کی گنجائش نہیں۔ اب جو کوئی شیطان سے دور رہے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے دین کی ایسی مضبوط رسی پکڑ لی اور ایسے محکم گرہ تھام لی جو کبھی کھل سکتی ہی نہیں، وہ اس کے ذریعے یقیناً جنت میں پہنچے گا۔ تم کسی کی فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ ہر ایک کی بات سنتا ہے، کسی کی فکر مت کرو، اور سب کی نیتوں کو جانتا ہے۔ یہ مت سمجھو ارے میرا بیٹا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے گا، تم کسی کی فکر مت کرو۔ اللہ سب کی نیتوں کو جانتا ہے، کون کیسا ہے اور کون جہنم کا حقدار ہے اور کون جنت کا حقدار، لہذا تم اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو دیکھو۔ ہر ایک کو اس کے لائق سزا و جزا دے گا۔ دنیا مذہبوں کا جنکشن ہے، جنکشن پر تحقیق کر کے گاڑی میں بیٹھو، یہاں تو بہت سے مذہب ہیں، جیسے جنکشن پہ ریل گاڑیاں بہت ہوتی ہیں، اب تمہیں جہاں جانا ہے تم اسی گاڑی کی تحقیق کرتے ہو کہ دلی جانا ہے تو آگرے والی میں نہیں بیٹھو گے، تو بس اب جب جنت میں جانا ہے تو مذہب اسلام پہ ہی آنا ہوگا، اسی مذہب پہ، یہی مذہب جو ہے تمہیں لے کر جنت تک جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی مذہب پکڑا تو منزل مقصود سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا والی ہے۔ قرآن کا یہ کہہ دینا مسلمانوں کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے، جس کا اللہ والی ہو اس کو کسی کا ڈر ہونا چاہیے۔ پھر بھی مسلمان معلوم نہیں کیوں ڈرتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کر لو۔ جس دن ایمان مضبوط ہو گیا تمہارا، اس دن کفار تمہارے رعب سے کانپیں گے، تمہارے چہرے سے کانپیں گے، تمہارے ایمان کی طاقت تمہارے چہرے پر دکھائی دے گی۔ جس کا اللہ والی ہو اس کو کسی کا ڈر اور خوف ہونا ہی نہیں چاہیے،
اور یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اس آیت کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ یہ آیت مرتدین کے بارے میں آئی۔ اسلام سے پہلے بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور بعض ان کے منکر تھے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد حضرت مسیح کے منکر یعنی مشرکین وغیرہ تو حضور پر ایمان لا کر ان پر بھی ایمان لے آئے۔ جو مشرکین تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر پہلے ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہوتے ہی جیسے ہی اللہ کے رسول پر ایمان لائے تو حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لے آئے۔ اور بعض عیسائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے درپردہ حضرت مسیح کے بھی منکر ہو گئے۔ جو عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے حضور کا انکار کیا، تو حضور کا انکار گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار ہو گیا۔ اب وہ کتنا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، وہ ماننا ان کا معتبر نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ بلکہ جتنی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی کسی اور نبی نے نہیں دی۔ حضرت عیسیٰ نے تو بہت میلاد منایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت چرچا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے بعد ہی تشریف لانے والے تھے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چرچا بھی خوب کیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے، بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے کر آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ یہ نمرود کا ایک واقعہ ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ نمرود تمام دنیا کا بادشاہ تھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اللہ نے ان کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ پوری دنیا پر حکمرانی کر گئے۔ صرف 4 ہی ہے، ایک جن میں 2 کافر ہیں اور 2 مسلمان ہیں۔ کافروں میں یہی ایک نمرود اور دوسرا شداد، جسے بخت نصر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 2 بادشاہ جس نے جنت بنائی تھی دنیا میں ہی، کہا تھا میں خود جنت بنا لوں گا، لیکن وہ جنت اسے نصیب نہیں ہوئی۔ تو ایک نمرود، ایک شداد، اور مسلمانوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک سکندر ذوالقرنین۔ یہ 2 مسلمان بادشاہ گزرے تو جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں حکومت عطا کی تھی۔ ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ آپ کی حکومت پوری دنیا میں صرف انسانوں ہی پر نہیں بلکہ جنات پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی۔ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت عطا کی تھی۔ تو یہ نمرود جو تھا اس کو بھی پوری دنیا پر بادشاہت تھی۔ اس کا پایہ تخت شہر بابل میں تھا، یعنی راجدھانی جو تھی وہ بابل میں تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو اس نے آپ کو قید کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، آج مسلمان کہتا ہے ارے ہندوستان میں ہے جیسا دیش ویسی بھیس، اس مارے داڑھی نہیں رکھتے ہیں، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا۔ اب جس کی پوری دنیا میں حکومت تھی پھر کیا کرو گے؟ تو اس کا مطلب خدا کو سب چھوڑ دے۔ اب تو پوری دنیا پہ حکومت کر رہا تھا نمرود، لیکن ایسے عالم میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا۔
ایسے عالم میں بھی بتوں کو توڑ دیا، آپ کو قید کر دیا، پھر قید سے نکال کر آگ میں ڈالا، رب تعالیٰ نے آپ پر آگ کو گلزار بنا دیا۔ کچھ دنوں بعد سخت قحط سالی پڑی، نمرود نے غلہ تقسیم کرنا شروع کیا۔ جب قحط سالی پڑی، لوگوں کے پاس غلہ ختم ہو گیا تو نمرود نے غلہ بانٹنا شروع کر دیا۔ جو کوئی اس کے پاس غلہ لینے آتا وہ پوچھتا کہ تیرا رب کون ہے، وہ کہتا کہ تو ہے، اسے غلہ دے دیتا۔ اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلے کے لیے اس کے پاس گئے، تو بادشاہ تھا، بادشاہ کے اعتبار سے گئے کہ بھائی بادشاہ ہے تو رعایا تو ہر طرح کی آئے گی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پہنچے غلہ لینے کے لیے۔ اس نے آپ سے بھی یہی پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو زندگی اور موت بخشتا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت بخشتا ہے اور عالم میں تصرف کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ قدرت تو مجھ میں بھی ہے۔ دو قیدی بلا کر ایک کو قتل کرا دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہا جسے چھوڑا ہے اسے میں نے زندگی دی اور جسے قتل کیا اسے مار دیا۔ اب اگر چاہتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر بہت بحث کر سکتے تھے، آپ کے علم میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن جب معاملہ مناظرے میں آسانی سے نپٹتا ہو تو زیادہ دلائل کی طرف نہیں جانا چاہیے، وہ پہلو اختیار کرنا چاہیے جس سے سامنے والا خاموش ہو جائے۔ تو جب کہا کہ میں نے اسے قتل کر دیا، اسے زندگی دے دی، لہذا آپ کے اس قاعدے سے میں ہی خدا ہوں کہ میرے قبضے میں موت و زندگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی دلیل کو اور واضح مثال میں یوں بیان فرمایا کہ رب وہ قدرت والا ہے جو ہمیشہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں غروب کرتا ہے، اور اگر تو قابل عبادت ہے اور خدا ہے تو اس کی رفتار بدل دے۔ اللہ وہ ہے جو پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو رفتار بدل، پچھم سے نکال کر دکھا۔ یہ بات پیش کی، یہ قدرت والا ہے جو ہمیشہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں غروب کرتا ہے، اور اگر تو قابل عبادت ہے تو اس کی رفتار بدل دے کہ ایک دفعہ ہی پچھم سے نکال دے۔ اس مثال پر وہ حیران رہ گیا اور کچھ جواب نہ دے سکا۔ کیا کہتا؟ وہ تو کر کے دکھا دیا تھا، سورج پہ کہاں قابو ہے۔ کھسیا کر بولا کہ آپ کے لیے میرے پاس غلہ نہیں، اس رب سے مانگو جس کی عبادت کرتے ہو۔ آپ خالی واپس ہوئے، راستے میں ریت کے ٹیلے پر گزرے، وہاں سے ایک بورے میں ریت بھر کر مکان پر پہنچے، تھیلا تو رکھ دیا اور خود سو گئے۔ آپ کی بیوی حضرت سارہ نے جو اسے کھولا تو اس میں نہایت ہی نفیس گیہوں پائے۔ ریت بھر کر گئے تھے لیکن اس میں گیہوں آ گئے۔ فوراً اس کی روٹیاں تیار کی، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ نے پوچھا کہ گیہوں کہاں سے آئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس تھیلے میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ رب نے مجھے رزق دیا۔ پھر رب تعالیٰ نے ظالم نمرود کے پاس شکل انسانی میں ایک فرشتہ بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نمرود کے پاس بھیجا فرشتہ، جس نے آ کر کہا تیرا رب کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لا، ہم تیری سلطنت برقرار رکھیں گے۔ سبحان اللہ، قربان تو جاؤ اللہ تعالیٰ پر۔ ایسے جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، اللہ کی رحمت تو دیکھو کہ اللہ فرما رہا ہے توبہ کر لے، تیری سلطنت جو پوری دنیا پر میں نے دی ہے وہ برقرار رکھوں گا، برقرار رکھی جائے گی۔ وہ بولا رب تو میں ہی ہوں، میرا رب کون ہے؟ 3 دفعہ یہ واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ فرشتے کو بھیجا اور تینوں دفعہ اس نے یہی کہا کہ رب تو میں خود ہوں، میں کسے رب مانوں؟ تب اس کے لشکریوں پر مچھروں کا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ مچھروں کی زیادتی کا یہ حال تھا کہ اس سے سورج چھپ گیا تھا، زمین پر دھوپ نہ آتی تھی۔ اتنے مچھر آئے تھے کہ پورے آسمان پہ چھا گئے تھے، سورج نظر نہیں آ رہا تھا، زمین پر دھوپ پڑنا ختم ہو گئی تھی، یعنی پورا آسمان کالا ہی ہو گیا تھا۔ اب آپ لگاؤ اتنی چھوٹی مخلوق کتنی تعداد میں ہوگی۔ مچھروں نے ان کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے، سوائے نمرود کے باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔
اتنے مچھر تھے کہ جب لپٹے ایک ایک انسان پر تو ان کے سارا گوشت تک ختم کر گئے، سوائے نمرود کے کسی کو نہ چھوڑا۔ زمین پر دھوپ، ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر اس کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور 400 سال تک مغز کاٹتا رہا۔ یعنی موت کتنے دنوں تک؟ 400 سال تک۔ جیسا کرنی ویسی بھرنی۔ آسانی سے موت بھی نہیں آئی، آسانی سے آ جاتی تو کیا تھا، بہت بادشاہت کری تھی، تو اب اس کا مزہ بھی ویسی دیکھ لے۔ 400 سال تک نہیں مرا، 400 سال تک اسی تکلیف میں رہا، 400 سال تک مغز کھاتا رہا۔ جب اوپر سے دھمک پہنچتی تو کاٹنا چھوڑ دیتا ورنہ کاٹتا۔ چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے تھے۔ اب اس کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے اس کے سر پر جوتا رسید کرے، یہی ادب تھا، یہی اسی سے اسے آرام ملتا تھا۔ اس سے پہلے 400 سال بہت آرام سے سلطنت کی اور 400 برس پٹتا رہا، پھر بہت ذلت کی موت مرا۔ اس کی عمر 800 سال سے زیادہ ہوئی، جن میں سے 400 سال تو اس نے حکومت کی ہے اور 400 سال اس کی اللہ تعالیٰ نے جتنی حکومت کی تھی اتنے ہی اس کے یہ حال کیا، اتنے ہی دنوں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ ہوا کہ کفار سے مناظرہ کرنا سنت انبیاء ہے۔ آج آدمی کہتے ہیں ارے کہاں تم جھگڑا کرتے رہتے ہو، پھر کسی سے، یہ سنی علماء جو ہیں یہ وہابیوں سے ہی جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو کافروں سے جھگڑا کرنا، ان سے مناظرہ کرنا، یہ سنت انبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا، تو یہ مناظرہ کرنا سنت انبیاء ہے۔ جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہی کرتا ہے، سب کے بس کی نہیں ہے۔ جو وہابیوں کو برا کہہ لے، وہابیوں کو وہی برا کہے گا جسے اللہ توفیق دے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، سنتیں پڑھ لی۔